سکون اپنے اندر تلاش کرنا ہے. ہم نے کہا قرآن میں تو سکون ہے، اللہ کی یاد میں بھی ہے، وہ قرآن کی آیتیں تو ساری کی ساری ہم نے سن لی، لیکن اب مزید پریکٹیکلی کچھ بات کی جائے تو وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اپنے اندر تلاش کرے. ایک شخص، ایک واقعہ بیان کیا گیا سمجھانے کے لیے، فرضی واقعہ ہو سکتا ہے لیکن کتابوں میں پڑھا، کہتے ہیں تاریک نہر کے کنارے بیٹھا اداس، ہاں لہروں کو گن رہا ہے، ایک گئی، دو گئی، تین گئی، لہریں گر رہا ہے. اس کا دوست اس کے پاس سے گزرا، کہا کیا بات ہے، کیوں بیٹھے ہو بڑا رنجیدہ چہرہ بنا کر، بڑا اداس چہرہ بنا کر، جس کو ہم کہیں کہ چہرے پر 12 بج رہے ہیں، کیا بات ہے؟ فرمایا یار میں سکون کی تلاش میں ہوں، گھر پہ جاتا ہوں تو بیوی کی چک چک، بچوں کی چک چک، تو یہ ختم ہو گیا تو یہ ہو گیا، تو سکون نہیں ہے. جب دل بہت زیادہ گھبراتا ہے تو میں یہاں سمندر کے کنارے آ جاتا ہوں، لہروں کے پاس بیٹھتا ہوں، مجھے سکون ملتا ہے. کہا کہ ایک کام کر، فلاں جگہ حکیم صاحب موجود ہیں، بڑے اچھے ہیں، ان کے پاس جا اور ان کو اپنا مرض بتا، ہو سکتا ہے وہ تجھے اچھی کوئی چیز بتا دیں اور تیرا علاج ہو جائے. ٹھیک ہے، وہ گیا، حکیم صاحب کے پاس گیا. حکیم صاحب نے اس کو دیکھا اور کہا کہ ایک کام کر، جاتے ہوئے اپنے ساتھ ایک مرغا لے جا. اس نے کہا کہ بیوی بچوں کا ٹک ٹک تو مجھے سمجھ میں آتی ہی نہیں ہے، ہاں مرغے کو کیسے برداشت کروں، وہ تو صبح ہوگی تو بانگ دے گا. خیر وہ لے گیا مرغا. اب مرغا لے گیا تو بچوں کو عید ہو گئی، اب بچے مرغے کے ساتھ لگ گئے. جو شور کم تھا وہ مزید بڑھ گیا تھوڑا. اب صبح ہو تو مرغا شور مچائے، آنکھ لگی نہ لگی اس نے پہلے اٹھانا ہے ہمیں. خیر وہ چلا، 2-4 دن گزرے، پھر حکیم صاحب کے پاس گیا. کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ میں کہا ہم نے مرغا بولا تھا. ٹھیک، کہا ایسا کر کے کتا بھی لے جا اور گھر کے باہر باندھ دیا، تیرے گھر کی حفاظت کرے گا. ٹھیک ہے، وہ کتا لے کے گیا. اب کتا بھونکے، مرغا بانگ دے، بیوی بچوں کا شور تو اس کو برداشت تھا نہیں. تو ہوتے نا ایسے زندگی سے بیزار لوگ، ہاں جس کو اپنے بیوی بچوں کا بھی شور لگتا ہے، جس کو ماں باپ کی بھی جو ہے کھانسنے کی آواز شور لگتی ہے، ان سے بھی اریٹیٹ ہوتا ہے، تو پھر کس کام کا ہے وہ بندہ؟ اتنا مجبور لاچار بندہ کیا کسی کو سکون دے گا؟ خود بیزار ہے زندگی سے. خیر وہ لے گیا، کتا باندھ دیا، کتا بھونکے. پھر 2-4 دن ہوئے تو پھر حکیم صاحب کے پاس گیا. حکیم صاحب میرا مسئلہ تو وہیں کھڑا ہے، ٹھیک ہے کام کر، گدھا بھی لے جا. ایک کونے پر جو ہے کتا باندھا ہے، دوسرے کونے پر گدھا باندھنا. ٹھیک ہے جناب، لے گیا وہ. حکیم صاحب کے ہاتھ میں اپنا مرض پیش کیا ہے تو انہوں نے اپنے حساب سے چلانا ہے. مولوی صاحب کے پاس آئے تو مولوی صاحب اپنے حساب سے چلاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس آئے ڈاکٹر اپنے حساب سے چلاتا ہے. حکیم صاحب نے اپنے حساب سے چلانا ہے. وہ گدھا لے کے گیا، پیسے تھے نہیں بیچارے کے پاس، ادھر ادھر سے ادھار کر کے گدھا لے کے گیا، باہر کھڑا کر دیا. گدھے کی اپنی آواز مخصوص، ایک اور شور کا سلسلہ شروع ہو گیا اس کے گھر پر. بہت زیادہ پک گیا اس کا دماغ، یہ انف ہو گیا، کیا کریں؟ حکیم صاحب کے پاس گیا، کیا ہوا؟ حکیم صاحب کیا ہو، میں تو سکون کے لیے آیا تھا، مزید بے سکون ہو گیا ہوں. فرمایا ایک کام کر، گدھا بیچ دے. اس نے گدھا بیچ دیا آدھی قیمت پر. آدھے پیسوں کا نقصان تو ہوا لیکن گدھا چلا گیا. تھوڑا سا ریلیکس محسوس کیا اس نے اپنے آپ کو، تھوڑا سکون میں آیا. پھر 2-4 دن ہوئے، پھر دوسرا وزٹ ہوا حکیم صاحب کے پاس. کیا کہا حکیم صاحب نے؟ کہا کہ کتے کو بھی چلتا کر. ٹھیک ہے جناب، کتے کو بھی اس نے چلتا کیا. پھر حکیم صاحب نے کہا ایک کام کر، مرغے کو ذبح کر اور اس کا گوشت کھا لے. اس نے کیا کہا حکیم صاحب اس مرغے سے تو میرے بچے کھیلتے ہیں. فرمایا ایسا کر کہ بیوی بچوں کو ان کے میکے بھیج دے، ننیال بھیج دے، تو بالکل سکون سے ہوگا. اب وہ کہتا ہے کہ حکیم صاحب مجھے سمجھ میں آ گیا میرا مرض، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، میرا علاج ہو گیا، اب مجھے سکون ہے. حکیم صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کیا سمجھایا. فرمایا کہ میں تمہیں یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ سکون ہمارے اندر ہوتا ہے، ہم اسے باہر تلاش کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم اپنا ذہن بنا لیں تو خلاف مزاج باتوں پر برداشت کرنے کی عادت بن سکتی ہے.
اور جب خلاف مزاج باتوں پر برداشت کرنے کی عادت بن جائے گی تو ہمارا دل سکون میں آ جائے گا. دل بے سکون اس لیے ہے کہ خلاف مزاج بات نہیں ہونی چاہیے. اپنے مزاج کے خلاف بات ہوئی کیسے؟ یہ کرسی یہاں رکھی ہوئی ہے تو یہاں گئی کیسے؟ اور پھر وہ تماشا. تو یہ اگر رویے رہے تو پھر سکون نہیں ملتا. سکون انسان کے اندر ہے. سکون کی نیند آنا یہ بھی رب کی طرف سے رحمت ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہتا. سورہ قصص کی آیت نمبر 73 کیا ہے؟ فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور اس نے اپنی مہر سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے کہ رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل ڈھونڈو، یعنی کہ کسب معاش کرو، مال کماؤ اور اس کے لیے تم حق مانو. اس جہان میں بہت سے امیر لوگ آپ دیکھیں جن کو نیند نہیں آتی، ٹیبلٹس لیتے ہیں، مختلف ٹیبلٹس لی جاتی ہیں نیند کے لیے. لیکن ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو فٹ پاتھ پر سوتے ہیں، گہری نیند سوتے ہیں. ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس سے کوئی کچھ چرا کر لے جائے گا، کیونکہ اس کے پاس تجوریاں نہیں ہیں جو بھری ہوں، نہ اس کے پاس بینک بیلنس ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہاں، وہ ایک کپڑوں میں ایک چادر کے ساتھ فٹ پاتھ پہ سو گیا ہے، وہ بھی اس کو میسر ہے یا نہیں. ابھی بھی آپ جائیں سروے کریں کراچی کا تو آپ کو کراچی کی مختلف سڑکوں پر آپ کو نظر آئیں گے ایسے لوگ کہ ہو سکتا ہے ان کے پاس ان سردی کی راتوں میں بھی لحاف نہ ہو اور وہ بغیر لحاف کے رات گزارنے پر مجبور ہیں، لیکن پھر بھی نیند آ جاتی ہے. ہم نے کہا کہ جس کو تمام سہولتوں کے باوجود بستر پر نیند نہ آئے اور جس کو کوئی سہولت نہیں فٹ پاتھ پر نیند آ جائے تو یہ اللہ کی رحمت ہے یا نہیں ہے؟ تو اس رحمت پر جس کو یہ ملی ہوئی ہے شکر ادا کرنا چاہیے. مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں.